खुदा बाप, बेटे और रूल्स के नाम में आप सब की सलामती हो। तमाम सामीन को, नाजरीन को लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि आप खुदा को प्यार करते हैं, आप खुदा का कलाम सुनते हैं। और हम आप सबको दावत देते हैं कि जब जब आप ये मैसेज सुने, अगर खुदा का कलाम आपके साथ बोलता है, यानी आपकी ज़िंदगी में काम करता है और आपको उससे कोई ना कोई बरकत मिलती है जिससे आप रूहानी तरक्की करते हैं या कोई मौजज़ा हासिल हो जाता है जिस्मानी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, किसी भी तरीके से, इमोशनली, गॉड हैज़ वर्कड इन योर लाइफ। यानी मेरा मकसद है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने काम करता है। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें ताकि और भी बहुत से लोग सुनें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन से कलाम का हिस्सा किस शख्स के लिए है, और जब उस तक पहुँचता है तो वो उससे फ़ायदा उठा लेता है और खुदा का कलाम जो कि शिफा भी बख्शता है और हलाकत से बचाता है, आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। बहुत खुशी है, एक तरफ फिर से हम आज खुदा के कलाम पर गौर करने वाले हैं। और आजकल हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द बेशुमार चर्चेज़ जो हैं वो रोज़े को मनाते हैं। बेशक तमाम चर्चेज़ की बॉडी ऑफ क्राइस्ट को अगर देखा जाए, तमाम दुनिया के कलीसियाओं को, तो वो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ रोज़े रखते हैं। यानी शख्सी तौर पर लोग रोज़े रखते हैं ज़रूरत के मुताबिक, फिर ख़ानदानी तौर पर रखते हैं, किसी भी वक्त साल के हिस्से में रख सकते हैं। फिर इस तरह से हम देखते हैं कुछ चर्चेज़ ने भी अपना अपना सिस्टम बना लिया है, कुछ डैनियल फास्ट के नाम से, कुछ और फास्ट के नाम देकर। तो वो मैं उनको गलत नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ कि कैसे लोग करते हैं और कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हमने ये भी सीखा कि मेरी अपनी बैकग्राउंड जब एंग्लिकन चर्च से रही, जो कि अब चर्च ऑफ पाकिस्तान में कहलाता है, तो इस चीज़ से मुझे समझ आई कि भी ये तो कैथलिक चर्च भी करता। तो 40 जब खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन तक ना कुछ खाया और पिया नहीं लिखा वहाँ, हम उसको अभी बहस नहीं कर रहे, उस वक्त किसी वक्त फिर गौर करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये था कि उसको भूख लगी, उसकी आज़माइश हुई, तो उसको फॉलो करते हुए हमारी कलीसिया के बुज़ुर्गों ने ये मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में मुकर्रर कर दिया, हिस्टोरिकल चर्चेज़ में, तो 40 दिन तक रोज़े रखते हैं और उसमें बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तजर्बे रखते हैं। हम इस वक्त तो 1 बाय 1 करके सीखने की कोशिश करेंगे। हम सब कुछ तो नहीं सीख सकते, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुदा करूँ हमारी रहनुमाई करेगा और हमें जो उसने कलाम से सिखाया है, रूह के वसीला से सिखाएगा और फिर हमें तजर्बे से सिखाया है, उसको हम पेश करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं पुराने अहदनामे में से हमारे सामने एक मिसाल है, वो है यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 58 बाब है और उसकी पहली आयत से हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें उसने रोज़े के अंतर्गत काफ़ी कुछ बातें की हैं। हम यहाँ पर देखते हैं यशायाह 58 बाब, अज़ाया चैप्टर 58, उसकी पहली और दूसरी आयत हम पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में इस तरीके से लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानंद अपनी आवाज़ बुलंद कर और मेरे लोगों पर, उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को ज़ाहिर कर। वो रोज़ रोज़ मेरे तालब हैं और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। यहाँ पर यशायाह नबी बनी इसराइल के तल्लुक़ से बात करता है, क्योंकि वो उस वक्त बनी इसराइल के एक प्रॉफिट बनकर उन्हीं में से पैदा हुआ और उसने बहुत सी पेशीनगोइयाँ की हैं। हम यशायाह नबी की स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसका थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा नबी है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इसने एक पूरी किताब जो है प्रोफेटिक की लिखी है। इसकी प्रोफेसीज़ बड़ी पावरफुल हैं और यीशु के तल्लुक़ से बहुत सी प्रोफेसीज़ हैं इसकी, और बड़ी मुस्तनद किस्म की, बड़ी सही किस्म की, और वो पूरी हुई। तो हम इस हवाले के रेफरेंस देते हैं कि अब हुआ क्या। हुआ यह कि बनी इसराइल जो थे वो मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा से प्यार करते थे और करना चाहते थे और उसकी मर्ज़ी को जानना चाहते थे। वो उसकी मर्ज़ी को कुछ जानते भी थे और कई चीज़ों में वो नाफरमान थे, ठीक नहीं थे। फिर वो अपने ही तरीके से खुदा के पास आकर खुदा की सच्चाइयों को जानना चाहते थे। अब जब खुदा कलाम के मुताबिक किसी नबी को भेजता, तो नबी का काम ये होता है कि वो सिर्फ शरीयत को बयान नहीं करता। इस मज़मून पर हम सीखेंगे कि काहिन के लिए लिखा है कि वो शरीयत को बयान करें और जो नबी हैं खुदा का कलाम दें। हालांकि शरीयत भी जो लिखी हुई है, लिखा हुआ कलाम है, वो भी खुदा का कलाम है, लेकिन कलाम की कई अक़साम में से 2 किस्में बड़ी मशहूर हैं। एक उसकी किस्म ये है कि शरीयत के मुताबिक जो है ना, कलाम
आप जो लिखा हुआ कलाम है उसको पढ़ना और उसको पेश करना, उसकी तशरीह करना, वो नूर बख्शती है, बरकत बख्शती है। हम इस तरह हम देखते हैं कि दूसरा जो स्टाइल है वो है रूल कुदस बोलता है किसी के वसीले से मौजूदा सिचुएशंस में, और उसके मुताबिक वो खुदा के कलाम की रहनुमाई में रूल कुदस के वसीला से उसकी जो तहरीक होती है, लोगों को गुनाह बताते हैं, उनकी चीज़ों को उनको करते हैं। और ये हम दो चीज़ें थे, तो जो प्रॉफिट होता है ना वो ये करता है। तो ये प्रॉफिट जो था ना यसाया, उस वक्त के हालात के मुताबिक खुदा ने उससे कहा। अब खुदा उससे पहली बात क्या कह रहा है, हम ये पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर। अब कई लोग इतने हिस्से पढ़ के आज के ज़माने में भी जब वो कलाम देते हैं तो वो इतनी ज़ोर से बोलते हैं, मैंने बाकायदा तजर्बे से बातें जानता, वो नहीं बयान करूँगा, मैंने देखा लोगों को, उनकी आवाज़ पहले इतनी ऊंची है और उन्होंने माइक लगाया हुआ है और वो इतनी ज़ोर से माइक भी ऊँचा करा लेते हैं और कई लोगों के बेचारों के कान फटने लगते हैं, वो सुनना नहीं चाहते, या वो इतना मेरी तरह तेज़ बोलते हैं कि वो समझ ही नहीं आती, या वो बहुत ऊंचा बोलते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि आपने देखना है कि आप कितनी आवाज़ आपकी ज़रूरत है। तो आप ये नहीं कि आपके माइक भी, अगर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, पहले गला आपका खुला है, तो आप उसने हिसाब से बोलें, क्योंकि माइक आगे आवाज़ को लेके जाए। उस ज़माने में माइक नहीं थे, हमने हर बात एक लफ्ज़ पकड़ के नहीं करना शुरू कर दिया। तो वो फिर उनको मना करो कि यार ज़रा ऐसा बोला का चीखो पुकार करके ना बोलो। प्रस्तश करने वालों को भी अगर कह दो कि भाई ज़रा बराबर का काम रखो, लोगों के कान फटने रहते, ख़ासकर हम बुज़ुर्गों के, तो गुस्सा खा जाते हैं। वो कहते हैं जी मेरा तबला ऊंचा चाहिए, मेरा पता लगना चाहिए कि मैं क्या समझाता हूँ, मैं क्या गा रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि कभी कभी हमें ऊंचा गाना पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं। और एक ये भी देखना कि आपके पास कितनी स्पेस है और कितने लोगों तक आप अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। उस ज़माने में यहाँ पर वो गला फाड़ कर चलाने के लिए इसलिए क्या दरेगना कर, गला क्यों फाड़े बेचारा, वो इसलिए कि लोगों तक पैगाम देना है। मुझे इसकी एक ज़िंदगी में मिसाल नज़र आई। मेरे गांव में जब मैं छोटा था, एक खुदा का खादम था, रूह से भरा हुआ, वो आता था, वो गलियों में खड़ा हो के ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलता था। उसको मैंने सुना, मैंने और किसी को नहीं सुना। मैंने ये सुना है कि बाज़ारी मनादी हुआ करती थी, लोग किया करते थे। उस वक्त तो माइक्स नहीं होते, ये सिस्टम्स नहीं होते थे, तो मुख्तलिफ तरीके, ज़माना बदल गया, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। तो वो क्या करते थे कि वो अपना गली के किसी कोने में खड़े होते, ऊंची ऊंची आवाज़ से पुकारते पूरे ज़ोर के साथ। चंद लोग जो थे ज़्यादा उसका शोर सुन के आ ही जाते, सुनना शुरू कर देते, बात नहीं सुनते। इस तरह की मैंने कहानियाँ तो बहुत पढ़ी, लेकिन देखा सिर्फ एक शख्स को गला फाड़ कर बोल रहा है और फिर उससे बुलंद आवाज़ से अपनी पूरी आवाज़ निकाल के बोलता था। तो वो बताता था गुनाह के मतलब कि तौबा करें लोग, निजात पाएँ, खुदा की तरफ आएँ। तो इसी तरह से खुदा जब किसी को ये मौका देता है, तो अगर हमारे पास कुछ, फिर मैंने ये भी देखा कि मैं न्यूयॉर्क में एक दफ़ा एक ग्रुप के साथ मुझे जाना पड़ा, तो मैंने देखा उनके पास छोटे छोटे माइक थे, तो वो उसमें बोलते थे, कभी मैंने हैंड माइक से देखा। अब आपने देखना है कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचानी, तो मुख्तलिफ तरीके डेवलप होते रहे। अब इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, मेरे कई जगह मैं ऐसे भी गया कि मैंने उनको देखा कि वो न्यूयॉर्क में वो ऐसे अपना लगा के छोटा सा स्पीकर, तो वो बोल रहे, तो मैंने कहा ऊंची बोलना चाहिए, लोग तो सुन ही रहे, इतना रश है, वो गुजरते जा रही है, मनादी करते जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई गौर ही नहीं कर रहा, कोई ठहर ही नहीं रहा, अपना अपना भागा दौड़ी पड़ी हुई है। अब उसमें उन्होंने अपनी आवाज़, मुझे तो पता नहीं था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ ऐसे करें, अपनी माइक की थोड़ी आवाज़ ऊँची करें ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा लर्जे, इतना शोर है तो लोग कैसे सुनेंगे, तो किसी को तो पता नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ का कानून है कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ऊपर नहीं हम जा सकते, हम यहाँ पर बोल नहीं सकते, ये इलाका ख़तरनाक है और यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ये बातें क्यों बताई हैं? गले फाड़ने का गलत तर्जमा बंद कर दें। हर वक्त गला फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर आपकी आवाज़ अच्छी ऊँची है तो आप आराम से बोलें, अगर आपकी आवाज़ कम है, क्योंकि हर बंदे का वॉल्यूम डिफरेंट होता है और उसका गला डिफरेंट होता है, तो आप उसके मुताबिक गाएं। मकसद ये है कि आप जब बोलें तो लोगों तक सही अल्फाज में समझ के साथ खुदा की बात पहुंचे, ये है पहला मतलब। फिर उसने यहाँ उस जमाने में वो नहीं था, उन्होंने पूरे लोगों को कलाम सुना, बेचारा कितनी ऊंची, तो वो जोर जोर से ऊंची बोलते थे, तो उनके हुक्म दिया गया था, मुझे नहीं दिया गया कि मैं अपना गला फाड़ूं। बल्कि ज्यादा अच्छा है कि अगर आप रूह से मामूर हैं तो रूल कुद्दस अगर आपको आज़िज़ देता है। मेरे साथ ऐसे होता है कि कई लोग, मैं मेरे से बोला भी नहीं जा रहा होता, जब मैं बैठा होता बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसे होता है और मैं बिल्कुल नहीं बात कर सकता, मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है आज तो मेरा गला इकराम में है तो बंद ही हो गया, मेरे से नहीं बोला जाना। मैं इसी तजर्बे से बताता हूँ कि मैंने तजर्बे से भी कुछ चीज़ें सीखी हैं।
تو میں جیسے کھڑا ہوتا ہوں ایک دو فقرہ بولتا ہوں تو میری آواز فرق ہو جاتی ہے اور میرا گلا بالکل اس سے خراب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رول قدس ٹیک اوور کرتے میں نے دیکھا ہے۔ اور میں اس کی مسا میں، اس کی قدرت میں 4 گھنٹے 2 گھنٹے میں 8 گھنٹے بولا، میں 10.5 گھنٹے بھی بولا ہوا، اور میں حیران ہو گیا کہ اس کے بعد نہ میرے گلے کو کچھ ہوا یہ ہوا۔ لیکن عام زبان میں اگر میں اپنے زور مار کر کبھی بولتا ہوں، کبھی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہوں میں، تو میں نے دیکھا کہ گلا اتنی جلدی خراب ہو جاتی ہے، درد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب پاک روح لے کر کرے گا تو وہ فرق بات ہے، اس میں آپ کی ضرورت کے مطابق کبھی کبھی کسی کا لہجہ اونچا نیچے ہو سکتا ہے۔ میں ریجیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ اونچی بولی، اگر روح قدس کی طریق سے بولیں گے، اس کے مسا میں بولیں گے اور اس کی وجہ سے بولیں گے تو آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے گلے خراب نہ کریں، تو یہ ریس نہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے تو کئی لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں اور لوگوں کے کانوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کے ہو گئے۔ اور اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آگے نرسنگے کی طرح کیا کر، نرسنگے کی لام لکھا، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، یعنی کہ اونچی آواز کر، جس طرح نرسنگا جو ہے، مقصد یہ ہے نرسنگے کی، میں اسٹڈی نہیں دے رہا ہوں، نرسنگے کئی طرح کی آوازیں نکالنی پڑتی تھی پرانے آیت نامے میں، اور نرسنگے سے تیار کا، خاص کر بنی اسرائیل جب بیابان میں تو خدا نے ان کو یہ طریقہ دیا تھا کہ نرسنگے اگر زور سے پھونکو اس کا یہ مطلب ہے کہ 3 بار پھونکو ایسے ہوگا، 1 بار پھونکو ایسے ہوگا، لمبی آواز دو گے تو فرق ہوگا۔ تو یہ سارے مقصد ہوتے تھے کہ اگلا بندہ بات سمجھ سکے۔ لڑائی کے لیے تیار کرنی، اس کی آواز فرق ہوتی تھی، جیسے انہوں نے ان کو پتہ لگا دشمن حملہ کر دیا، سارے ایک دم جو فوجی ہوتے وہ بھی تیار تھے، عوام بھی تیار ہو جاتی تھی، ان کو پتہ لگ جاتا جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نرسنگے کی آواز جو ہے نا، اس لیے وہ کہتا ہے اس طرح بلند کر تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ تو جب ہم غیر زبان بھی آتے ہیں تو وہاں بھی ایک پہلو رسول مثال دیتا ہے کہ ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو سننے والا کیوں کر مانے گا۔ جب آپ کی آواز ہی کلیئر نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ کی آواز، یعنی جو بات کہنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کلیئر ہو۔ اور کئی دفعہ ہمارا مقصد کلیئر ہے۔ آج جو میں آپ کو کلام دے رہا، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ان حوالوں سے سیکھیں گے کلام میں سے کہ روزے کے تعلق سے بائبل ہمیں کیا فرماتی ہے۔ تو ہم 1 بائی 1 اس کو سیکھتے رہیں گے۔ یہاں وہ یہی بتا رہا ہے۔ اب پہلا حصہ جو آپ کو بیان ہے وہ یہ ہے کہ آگے اس نے ایک بات بتائی، اب کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آہستہ بولو یا بلند بولو، یہ جیسے حالات اس کے مطابق بولو۔ اور آپ نے میرے لوگوں پر ان کی خطا لکھا، میرے لوگوں پر یعنی خدا کے لوگ اسرائیل پر۔ ہمارا مقصد لوگوں کو صرف ہر وقت انکرج کرنا نہیں ہے۔ I'm sorry، میں انکرج کرنے کے خلاف نہیں ہوں، میں انسپائر اور موٹیویشن کے حق میں ہوں، لیکن اگر صرف موٹیویشن ہی ہو اور آپ کسی بندے کو اس کا گناہ نہ بتائیں تو آپ بائبل کے مطابق امبیلنس ٹیچنگ دے رہے ہیں، امبیلنس ٹیچنگ دے رہے ہیں، غیر متوازن۔ کیونکہ آپ اچھی اچھی باتیں کرتے جاتے ہیں، نبوتیں بھی کرنے والے بس یہی بتاتے ہیں کہ تو بہت بڑا خادم بن جائے گا، تو رسول بن جائے گی، تو ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہیں بتاتے کہ تو اپنے آدمی سے لڑی ہوئی ہے، بچے لے کے گھر آئی ہوئی ہے اور نبوتیں کرتی ہے، کلام سناتی ہے، تو عمل کہاں پر ہے، معافی کہاں پر ہے، حلیمی کہاں پر ہے، فروتنی کہاں پر، یہ نہیں بتاتے۔ نبوت کرنے والے بھی، کلام دینے والے بھی، موٹیویٹرز بھی۔ تو موٹیویشن والوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، کیونکہ ہر بندہ نیگیٹو بات آج کل سننا نہیں چاہتا، خاص کر ماڈرن کلچر میں۔ جو میرا تجربہ ہے ورلڈ میں کچھ ملکوں کا، کچھ لوگوں کا، بہت لوگوں کا میرے ساتھ تجربہ ہے ہزاروں میں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اپنے تلق غلط بات سننا نہیں چاہتا۔ وہ ایسی نیچر ہوگی کہ بچے تک آپ ایسے ہیں، ان کو بلے بلے پمپ کرتے جاؤ، پیمپر کرتے جاؤ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو بڑا خوش رہتا وہ بندہ۔ اور میری بھی کچھ نیچر ایسی ہے کہ میں پیار کرتا ہوں، میں جلدی سختی نہیں کرتا، تو مجھے بڑا اچھا لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب میں ان کو گناہ بتاؤں، یہ غلط آتا ہے، پیروں کا کے سڑ کے مر کے انتا سن واقع آتا ہے۔ حالانکہ بات کیا ہوتی ہے کہ جو پیار کرتا ہے، کلام میں کوڑے بھی خدا کہتے میں لگاتا ہوں، خدا بھی ایسے کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا ہوتا ہے کہ آپ کا گناہ بتایا؟ وہ کہتے ہیں ان کا خطا ظاہر کر، ان کی غلطیاں ظاہر کر۔ تو آج کل کے نبی، آج کل کے پریچر، آج کل کے ٹیچر بڑا اچھا بولتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں میجورٹی کہہ رہا ہوں، میں میجورٹی کا ہوتا ہے اکثریت، زیادہ جو ہیں اور سچی بات نہیں بتائیں گے۔ اگلے کو یہ کہیں گے خدا تجھے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ خدا تو پیار کرتا ہے، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں کرتا، بائبل کہتی ہے۔ لیکن پیار کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ وہ پیار اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ آپ کو گناہ سے باہر نکالے۔ تو آپ کو جی کوئی بات نہیں، آپ جو مرضی گناہ کرتے جاؤ، کچھ نہیں فرق پڑتا، خدا تو آپ کو اتنا پیار کرتا۔ یہ غلط تعلیم ہے، یہ ایسی لوگوں کو بگاڑنے والی، لوگوں کو جہنم میں بھیجنے والی تعلیم ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہاں پر ایسا نبی ہونا چاہیے
ایسی تعلیم ہونی چاہیے میرے لوگوں پر ان کی خطا وہ گناہ ظاہر کر. اب میرے لوگوں پر کیسے؟ کیا میں لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنس کر دوں کسی کے گناہ ہے؟ بھائی میرے چرچ میں چند لوگ ہیں غلط ہیں، کچھ باتیں ان کی ایسی ہیں جو میں چرچ میں نہیں بول سکتا، ان کو علیحدہ بولنا ہے. کلام میں لکھا اگر تیرے بھائی تیرا گناہ کر اس کے پاس خلوت میں جا، کیلا جا. اس طرح سے کئی باتیں ہیں وہ کیلے بتانی ہے، یہ نہیں کہ ہر بات لاؤنس کر دینی ہے ادھر نہ لے کے کر دینا ہے. میں نے ایسی غلطیاں سوچیاں ہوئی مجھ سے اور میں نے کوئی بہت بڑے گناہ نہیں بولے، لیکن جب خدا کا روح بولتا ہے پروفیٹیکلی تو آپ بول سکتے ہیں. جب روح القدس کے مسا میں بہت قدرت ہوتی ہے، یہ بھی مجھے تجربے ہو گئے. میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی نبوت بتاتا ہوں جو میرے لیے بڑی پریشان کن تھی، لیکن اس میں بھی عقل استعمال کرنی چاہیے، روح القدس سے عقل لینی چاہیے. میں بہت قدرت میں نبوت کر رہا تھا اور میں بول رہا تھا. نبوت کا مطلب ہوتا ہے خدا کے روح سے بولنا. تو میں نے بتایا ایک جگہ ایک شہر میں تھا میں، کہاں اتنی قدرت تھی اور میں دعا کرتے کرتے خدا نے مجھے یہاں 4 لڑکیاں ایسی مجھے آج تک یاد ہے، مجھے نام بھی پتا ہے، میں نے نام نہیں لیے، میں نے عقل استعمال کی. مجھے نام کلیئر خدا دے رہا تھا، مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی وجہ سے ان کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور وہ غیر قوموں کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے اور ان کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہیں. اور میں نے بے وقوفی نہیں کی. عام بندہ ہوتا تو نام لے لیتا. اب میں ایک لڑکی کا نام لیتا ہوں، ادھر 4 ویسے ہی چاروں کے ماں باپ نے جا کے اس کو پیڑنا، چاہے وہ بیوی کسی کی ہوتی. انہوں نے کہا تیرے متعلق کیا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، عام بندوں کو تو چربا نہیں ہے اس چیز کا، اس میں تھا بھی نہیں اتنا. تو میں تو غلط کہا تھا، میں نے خدا سے کل میں نام نہیں بولا، میں نے کہا لیکن مجھے خدا نے بتایا تھا اور میں نے بتایا کہ وہ یہ چاروں چیزیں بتائی کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ کسی کو نہیں پتا کون سی لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ ان کو تو پتہ لگ گیا. اس کے بعد 3 میرے پاس پوشیدگی میں اکیلی کے لیے آئیں. جب ٹائم ملا پرائیویٹلی انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا اور مجھے بتایا کہ خدا نے آپ کے اس لیے بولا. میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے نجات پا لی ہے اور میں نے اپنے گناہ سے توبہ کر کے بالکل بدل گئی. یہ روح القدس جب کام کرتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کہیں جی میں تو روح القدس کی نعمت اپریٹ کر رہا تھا. سر پٹے ہیں لوگوں کے غلطیاں کرنے سے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بس یہی سمجھتے ہیں آج کل کہ اوے جوش آیا، جو دل کی تھا جو دماغ میں آ گیا بول دیا، چاہے غلطی بول دی. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ نبوت کر کے اگلوں کا گھر تڑوا دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی نبوت ان کو پتہ تھا. بی ویری کیئرفل. اس لیے آپ نبی ہو سکتے ہیں، خدا کے بندے سے ایسے یہ کہا تھا، وہ قوم کے طور پر بول رہا ہے. آئے اسرائیل میرے لوگوں کو گناہ بتا، وہ سب کو کہہ رہا ہے جو بھی اس گناہ میں موجود ہے. اگر وہ بائبل میں لکھا آئے زنا کرنے والی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے، تو آپ نے سب کے اوپر نہیں لگا دینا. ارے بھائی میری ساتھ آ کے کوئی 1000 دفعہ یہ والی آیتیں مجھے سناتا رہے، میں خوشی سے قبول کرتا ہوں یہ خدا کا کلام ہے، لیکن میں اپنے لیے نہیں قبول کرتا، میں اس میں شامل نہیں ہو رہا. لکھا چور خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. مجھے تو نہیں غصہ لگتا. اگر میں چور ہوں تو پھر مجھے فیل ہونا چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے. کئی لوگ غصہ کر دے سانو کہتا بھی اگر آپ ہیں نہیں تو آپ کو کہے گا غصہ. مجھے بہت لوگ بہت کچھ کہتے رہے، میں ہنس کے ڈال دیتا ہوں. میں کہتا ہے خدا کو تو پتہ ہے، کلام میں لکھا اگر تمہاری اس میں ناحق باتیں کریں. اس لیے یہ بڑا خیال رکھنا ہے، ٹیچنگ لینی ہے، سیکھنا ہے ہر آیت سے. میرے لوگوں پر خطا کر کون؟ نبی جس کو خدا نے مقرر کیا ہے. سب کو نہیں اجازت کہ ہر ایک کی غلطیاں نکالتا رہے. ہاں آپ جن کے پیار کرتے ہیں، اگر آپ کی غلطی ہے دوستی اس کو پیار سے سمجھائیں. اگر آپ کو سمجھ ہے میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو شخصی طور پر میں جا کر ٹھیک کروں. میری ذمہ داری خدا لگائی نہیں، میری ذمہ داری لگائی ہے جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ میں پیش کروں. اور میں جنرلی پیش کر رہا ہوں، میں سب کے لیے، میں نہیں کہہ رہا میں اپنے لیے بھی. یہ جب کلام ہو رہا ہے میرے لیے، میرے بھی خطا. میں آج کل دعا بہت کر رہا ہوں، خدا میری خطائیں مجھ پہ ظاہر کر، میں کیا کروں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں بڑھنا چاہتا ہوں، میں اور تیرا ڈیڈیکیشن ہونا ہے، اور مخصوص ہونا چاہتا ہوں، اور تیرے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن میری کمیاں بتا مجھے. شاید کئی تو مجھے نہیں بتائیں گے، اور کئی بڑے اچھے ہیں وہ بڑے پیار سے بتا دیتے ہیں. کئی جو ہیں وہ بتاتے ہی نہیں، الزام لگاتے جائیں گے. وہ میں انسان ہوں، میرے پاس بڑے زندہ تجربے ہیں. کبھی کبھی ریفرنس 1-2 دفعہ غلط میں نے آیت بول دی، وہ آیا اس نے آ کے مجھے بتایا، مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے. میں نے اگلی دفعہ اناؤنس کر دیا جی فلانے نے مجھے بتایا، یہ نام نہیں لیا. میں نے کہا یار ایسے ایسے میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا، جلدی میں بول گیا. پھر کیا ٹھیک ہے اس نے بتا دیا. بھائی اگر میری زندگی میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر آ رہی ہے اور خدا آپ کو بتا رہا تو بتانا چاہیے. اگر نہیں آپ بتاتے تو آپ ذمہ دار ہو جائیں گے، یہ بائبل میں لکھا ہے. لیکن اگر آپ نبی آپ کو کہا گیا، تو اگر کہا نہیں گیا تو ٹیچنگ دو. ٹیچنگ دینا آپ کا میرا کام ہے، اور اپنے پہ بھی لگاؤ. میں اپنے پہ بھی لگاتا یہ لگ میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر رہا. پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ ہے
کہ آپ نے اور مجھ نے پہلی آیت کے مطابق اگر خدا نے آپ کو نبی کی نعمت دی ہے، اگر آپ نبی نہیں ہیں، آپ خدا کے روح سے چلنے والے ایماندار ہیں، نبوت کرنے والے ہیں، تو پھر بھی آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس آیت کا پرپس یہ ہے کہ آپ گناہ جو ہے کس پر ظاہر کر، یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے پھر سے دہرا دیتا ہوں دعا کرنے سے پہلے کہ اگر آپ کو خدا نے ایک شخص کے لیے بات کو، اس سے شخصی طور پر جا کر بات کریں۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا سب کچھ، میں بائبل سٹڈی نہیں کروا رہا، میں نہیں تو حوالے آپ میں زبانی بول دیتا ہوں، میں حوالے نہیں آپ کو بولتا، یہ بائبل میں لکھا ہے، یسوع نے کہا۔ آپ نے انڈیویجول بہت زیادہ ڈیلنگ ہے، آپ خاندان کا میٹر، ان کا پرابلم ہے پرائیویٹ، اس خاندان میں جا کے بات چیت کرو۔ میں کرتا رہتا ہوں، قاعدہ میاں بیوی کا تو میاں بیوی صرف چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے، میں ان کے دونوں کے ساتھ کرتا ہوں، میں تیسرے کے ساتھ نہیں کرتا۔ میں کہتا نہیں ماں باپ نہیں اٹھانا کسی نے، کیونکہ وہ ان دونوں کا میٹر ہے، میں بیچارے میرے سے حل کروانا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کسی اور کو بتا دیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خاندان بلاتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کلیسیا یا کوئی ٹیم بلا لیتی ہے، ہمیں یہ ہمارا پرابلم، ہماری مدد کریں۔ آپ سے اگر کو پوچھے تو اس کو انڈیویجول جائے اور اس کو بدنام نہ بعد میں کریں، اس کی سیکریٹسی رکھیں۔ پہلا فائل یہ ہے، جب خدا نے آپ کو تعلیم دی تو بائبل دو، بتاؤ بائبل میں سے بتاؤ، اپنے نہ زیادہ بتاؤ کہ آپ کیسے سمجھتے ہو اس چیز کو۔ آپ جو مرضی سمجھو، جو بائبل میں لکھا وہ سمجھتے ہو تو وہ بتاؤ کہ بائبل میں یہ لکھا، میں تو ایسے سوچتا ہوں۔ میں سال کے دفعہ میرے پاس بڑے بڑے خادموں نے میرے سے کنفیس کیا ہوا ہے، وہ کہنے لگے جی دوسری شادی کی ہے تو میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے بتائیں جی میں تو بہت پریشان ہوں، میں تو جائز کی ہے، مجھے تو کسی بڑے نے کہا تھا کر لے دوسری شادی، پہلے میری طلاق ہوگی۔ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، آپ اپنی کہانی انہوں نے بتائی۔ میں نے کہا جی بائبل کے مطابق اگر آپ کی کہانی سچی ہے آپ خدا کو جواب دیں، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا ہوا ہے۔ کہا لگی پہلے بھی مجھے چھوڑ کے دوسرے بندے کے ساتھ رہتی تھی تو وہ رہتی نہیں، رہنا نہیں چاہتی میرے ساتھ، تو پھر تنگ آ کے لوگوں نے کہا دوسری شادی کر لے، اسے طلاق دے دی۔ میں نے کہا بائبل میں لکھا ہے کہ حرام کاری کے علاوہ نہیں طلاق دے، اس کو یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا دیکھو میں نہیں اپنا فیصلہ، میں کون ہوتا ہوں جج کرنے والا تمہیں، میں خدا معاف کرے، میں انسان ہوں، میں کل کو گر جاؤں کچھ ہو جائے، بے شک ہم کوشش کرتے ہیں نہ گرے، لیکن پتہ تو نہیں ہوتا، کلام میں لکھا جو نہیں تو بھی اپنا خیال رکھ۔ اس وقت غلط تعلیم نہیں لے لینی۔ پہلی بات ہم نے سیکھی انڈیویجولی کرنی، خاندانی کرنی ہے۔ اگر خدا نے نبی مقرر کیا اوپن کہتا ہے اس کی ٹیچنگ دو، گلا پھاڑ کر چلانے کا، اونچی آواز میں اس کو بلند کرو، جیسے آج کا میڈیا، یہ اونچی چیخیں مار کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا میں، ویسے ہی آپ بولیں اور پاورفل طریقے سے بولیں تو پورا اثر ہونا چاہیے۔ رول قدس کے وسیلہ سے لوگ بدلیں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ کی زندگی میں اگر خطائیں ہوتی ہیں جو غلطی سے ہو جاتی ہیں، بار بار نہیں کرنی، اس کو چھوڑنا ہے۔ اگر آپ گناہگار ہیں، آپ نے کبھی توبہ نہیں کی تو آپ توبہ کر لیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ گناہ میں گرے ہوئے ہیں اور خدا کے بندے کہلاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، ان پر غور کریں، پڑھیں، دعا کریں، کلام سے سیکھیں، کلام سنیں اور پڑھیں بھی، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ ان گناہوں پر پوری لڑائی کریں۔ کلام میں کہا تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں آپ کا خون بہا۔ گناہ سے لڑنے میں ایسی جنگ نہیں لڑی، ایسی لڑائی نہیں لڑی، ایسا کرنا پڑتا ہے گناہ سے لڑنے میں، اپنی جان بھی جائے اس گناہ پر غالب آنا ہے اور آپ غالب آ جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کو غالب آنے کے لیے سب سے پہلا فارمولا میں بتاتا ہوں، کسی بھی طرح کی خطا ہے، کوئی گناہ ہے، یسوع کی صلیب پہ پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اور کہو خداوند میں گناہگار ہوں، مجھے اپنے لہو سے دھو ڈال، میں ایمان لاتا ہوں تیرا لہو مجھے تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، تو نے میری خاطر عفضی بنا، تو نے دکھ اٹھائے، مصیبت اٹھائی، خون بہایا، مجھے پاک کرنے کے لیے مجھے بھی دھو دے۔ میں اپنے گناہ تجھ پر لا دیتا ہوں کیونکہ تو خود خوشی کے ساتھ آیا، تو خدا کا برہ بن گیا جو جہان کی اڑا اٹھانے کے لیے آیا، اور تو اٹھا لے جاتا ہے جب لوگ اس پر رکھتے ہیں تو خدا میں بھی رکھتا ہوں، آج کے بعد میں بھی رکھتی ہوں۔ اگر آپ بہن ہیں آپ کے خدا میں بھی اپنے گناہ سے توبہ کرتی ہوں، تجھ پر لا دیتی ہوں، اب میں ایمان لاتی ہوں تیرے وسیلہ سے مجھے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب میں تیرا خاص بندہ، تیرا شاگرد بن کر اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کلام کر میری رہنمائی۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ بھی توبہ کریں کہ خدا میں تیرا بندہ تھا لیکن میں چل نہیں پایا پوری طرح سے، یا گمراہ ہو گیا تھا، یا ابھی میری زندگی میں کوئی گناہ ہے جو بار بار مجھ سے ہوتے ہیں، تو اس سے نکلیں، اس کا اقرار کریں، اس کو ترک کریں اور یسوع کے نام سے اس کے پاس۔ اگر آپ خطائیں کرتے ہیں جو کہ گناہ نہیں اتنے بڑے لگتے، غلطیاں کرتے رہتے، اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ یسوع کے نام سے توبہ کریں
اور خدا آپ کو برکت دے گا۔ آئیے ہم دعا کریں گے میں آپ کے لیے، تاکہ خدا جب آپ گناہ سے توبہ کریں گے، آپ کے گناہ کے ساتھ آپ کی بیماریاں بھی چلی جائیں گی، شیطان بھی بھاگ جائے گا، آپ کی بدرو ہے یا شیطان یا جادو جو آپ کو تنگ کرتا ہے وہ بھی چلا جائے گا، کیونکہ جیسے یسوع کا لہو آپ پر آئے گا آپ کو پاک کرے گا، شیطان کا آپ پر اختیار ختم ہو جائے گا، بیماریوں کا، مصیبتوں کا۔ آپ ایمان لائیں گے تو آپ کو معجزے ہو جائیں گے۔ یسوع کے نام میں میں اس وقت دعا کرتا ہوں، تمام ناظرین اور تمام سامعین جو بھی سنیں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں اسی وقت شیطان اور اس کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں۔ بیماریاں، مصیبتیں، مشکلیں اور سب سے بڑھ کر گناہ جو ان سب چیزوں کا منبع ہے، جہاں سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں، ہم اس گناہ کی طاقت کو کب دیتے ہیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، اور ہم یسوع کا لہو اپنے اوپر بھی، اپنے گھرانوں پر بھی اور تمام ناظرین پر بھی مانگتے ہیں، تاکہ اس کا لہو جو قبول کریں، جو ایمان لائیں، ان میں کام کرے، ان کو مفت میں راست باز رہے، وہ خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا ہم تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں ساری بیماریاں بھی جائیں اور یہ صحت مند ہو کر خدا کے جلال کا وسیلہ بن جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔